السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ادب کی دنیا. آج ہم اردو داستان پر بات کریں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور کومنٹ ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کھڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. اردو داستان کا آغاز و ارتقاء. داستان کا تاریخی پس منظر. انسانی زندگی میں نہ صرف آج کے زمانے میں بلکہ قدیم زمانے میں بھی انسان نے تفریح کے لیے وقت نکالا ہے. تفریح سے وقتی سکون حاصل ہوتا ہے اور انسان اپنی تکالیف کو بھول کر ذرہ دیر کے لیے ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے ذہنی سکون میسر ہوتا ہے. انسان نے جب شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو غیر شعوری طور پر تفریح کا جو عنصر اس کی زندگی میں داخل ہوا وہ داستان کا داخل ہوا، قصے کا داخل ہوا، یعنی کہانی کہنے کا داخل ہوا. داستان کے دور میں ہر طرف جاگیردانہ نظام رائج تھا اور ہر شخص کے پاس تفریح کے لیے بہت سا وقت درکار ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس تفریح کے جو ذرائع تھے وہ کم پڑ گئے. تو اس دور کے لوگوں نے تفریح کے لیے داستان کا سہارا لیا اور تمام داستانوں کا مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا تھا. انسانی زندگی میں سب سے پہلے کہانی، اس کے بعد قصہ اور پھر داستان کا عنصر داخل ہوا. ان کے ساتھ ساتھ حکایت، فسانہ اور کتھا کا عنصر بھی انسانی زندگی میں داخل ہوا. کہانی کی تعریف. کہانی کہنے سے مشتق ہے، یعنی اس سے لی گئی ہے. زبان سے کوئی بات کہی جائے، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی، کہانی کہتے ہیں، اسے کہانی کہتے ہیں. قصے کی تعریف. قصہ دراصل واقعات کا اس طرح کا بیان ہوتا ہے کہ جس میں حقیقت کی جھلکیاں اپنے طور پر آ جاتی ہیں، اور اس کا مقصد نہ صرف اطلاع فراہم کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ تفریح کا عنصر بھی داخل ہوتا ہے. داستان کی تعریف. داستان سے مراد وہ قصہ ہے جس کی فضا طلسمی، واقعات غیر معمولی، ماحول تخیلاتی، شخصیت عجیب و غریب اور مافوق الفطرت عناصر اس کثرت سے ہوں کہ پورا قصہ آدمی کو ورطہ حیرت میں ڈال دے. داستان کئی قصوں پر مشتمل ہوتی ہے. حکایت کی تعریف. حکایت سے مراد واقعات کو ایسے انداز میں بیان کرنا کہ اس سے کوئی اخلاقی نتیجہ نکلتا ہو. فسانہ کی تعریف. فسانہ سے مراد ایسی کہانی جس میں من گھڑت اور خیالی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے. کتھا کی تعریف. کتھا سنسکرت سے ماخوذ ہے جس میں لوگ نسل در نسل فخریہ طور پر اپنے خاندان کی رویداد بیان کرتے ہیں. داستانوں کے موضوعات. نیم مذہبی، نیم تاریخی، اساطیری، اخلاقی، حکایتی. نیم مذہبی. نیم مذہبی داستانوں میں امیر حمزہ اور شکنتلا وغیرہ داستانیں شامل ہیں. اساطیری. اساطیری موضوعات میں داستان سب رس لکھی گئی. اردو داستان کا فن. اردو داستان کی شرائط. مختلف ماہرین نے داستان کی کچھ شرائط بیان کی ہیں جو درج ذیل ہیں. عبدالحلیم شرر نے داستان نگاری کی 4 شرائط بتائی ہیں، جس میں رزم ہو، بزم ہو، حسن و عشق ہو اور عیاری اور مکاری ہو. خواجہ امان دہلوی نے داستان نگاری کی 5 شرائط بتائی ہیں. داستان طویل ہو لیکن اس میں الفاظ کی تکرار نہ ہو. کانوں پر بوجھ نہ بنے
یعنی نفس مضمون پر اس کا ذہن رہے، زبان میں لطافت اور بیان میں فصاحت ہونی چاہیے، عبارت مشکل نہ ہو، اس میں جو واقعات بیان کیے جائیں وہ حقیقی معلوم ہو۔ داستان کے پلاٹ کی تعریف۔ ایک ماہر نے پلاٹ کی بہت ہی اچھی تعریف کی ہے کہ اگر میں کہوں کہ راجہ مر گیا اور رانی مر گئی تو یہ ایک سادہ سا بیان ہوگا، لیکن اگر میں اس بات کو یوں کہوں کہ راجہ مر گیا اور اس کے غم میں رانی بھی مر گئی تو اسے ہم پلاٹ کہیں گے۔ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ پلاٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو دو بیان دے رہا ہے ان کے اندر منطقی ربط یعنی لاجیکل سپورٹ ہونا چاہیے، تب جا کر وہ پلاٹ کہلانے کا حقدار ہوگا۔ جیسے اسی پہلے والے بیان کو دیکھیں کہ راجہ مر گیا اور اس کے غم میں رانی بھی مر گئی، تو اگر ہم غم والی بات ہٹا دیں تو وہ ایک عام سا بیان ہوگا، اور اگر یہ منطق مربوط رہتا ہے یعنی اس سے جڑا رہتا ہے تو یہ پلاٹ میں آ جاتا ہے۔ داستان کے پلاٹ کی اقسام۔ اکہرے پلاٹ، پلاٹ برائے نام، مرکزی قصے کو مکمل کرنے والا پلاٹ۔ اکہرے پلاٹ یعنی جس میں ایک پلاٹ ہو، جس طرح انشاءاللہ خان کی داستان رانی کیتلی کی کہانی، اس میں صرف ایک پلاٹ ہے جو بہت گتھا ہوا ہے، جس کے تمام واقعات زنجیر کی کڑیوں کی طرح آپس میں مربوط ہیں، جس میں کوئی ضمنی قصہ موجود نہیں ہے، اور یہ واحد داستان ہے جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ ٹھیٹھ خالص ہندوستانی زبان میں لکھی گئی ہے۔ پلاٹ برائے نام۔ اس قسم کے پلاٹ میں ضمنی قصے اتنے اہم اور اپنے آپ میں اتنے مکمل ہوتے ہیں کہ انہیں کسی پلاٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی داستانوں کی اگر بات کریں تو ان میں الف لیلا اور داستان امیر حمزہ کا نام آتا ہے۔ مرکزی قصے کو مکمل کرنے والا پلاٹ۔ اس قسم کے پلاٹ میں ضمنی قصے مرکزی قصے کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر ان کو مرکزی قصے سے الگ کر دیا جائے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اور ضمنی قصے اپنا الگ کوئی وجود نہیں رکھتے۔ اس قسم کی داستانوں میں باغ و بہار اور آرائش محفل وغیرہ داستانیں شامل ہیں۔ اردو داستانوں کی فضا۔ جب ہم کوئی پوری داستان پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس داستان میں کس تہذیب و تمدن اور معاشرت کا ذکر ہے۔ اردو داستانوں میں 3 طرح کی فضا پائی جاتی ہے: عرب ایرانی معاشرت، قدیم ہندوستانی معاشرت، ہند اسلامی معاشرت۔ اردو داستانوں کے ادوار۔ اردو داستانوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 1635 سے 1799 تک، جس میں ملا وجی نے 1935 میں سبرس، میر عطا حسین تحسین نے 1675 میں نو طرز مرصع داستان لکھی۔ حیدر بخش حیدری نے 1699 میں محرومہ داستان لکھی۔ دوسرا دور 1800 سے 1845 تک کا ہے۔ دوسرا دور فورٹ ولیم کالج کے اندر کا ہے، جس میں درج ذیل داستانیں لکھی گئیں۔ حیدر بخش حیدری نے 1800 میں لیلا مجنوں، 1801 میں آرائش محفل اور 1802 میں طوطا کہانی داستانیں لکھی۔ خلیل علی خاں اشک نے داستان امیر حمزہ 1802 میں، شیر علی افسوس نے 1802 میں باغ اردو، بہادر علی حسینی نے 1802 میں اخلاق ہند اور 1803 میں نثر بے نظیر، اور میر امن دہلوی نے 1803 میں باغ و بہار
اور کاظم علی جوان نے 1804 میں داستان شکنتلا لکھی۔ نہال چند لاہوری نے 1804 میں مذہب عشق داستان لکھی۔ داستانوں کا تیسرا دور، جس میں درج ذیل داستانیں لکھی گئیں۔ رجب علی بیگ نے 1824 میں فسانہ عجائب اور عالم علی خان نے ضبطۃ الخیال داستان لکھی۔ سید محمد حسین جاں نے طلسم، ہوشربا اور الف لیلا داستان لکھی۔ میر تقی خیال کی بوستان خیال جو کہ فارسی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ ان داستانوں کا زمانہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ یہ وہ داستانیں ہیں کہ جو کسی ادارے کے اندر نہیں لکھی گئیں بلکہ ادارے کے باہر لکھی گئیں۔ ان میں موجود بوستان خیال اور الف لیلا وہ داستانیں ہیں کہ اگر ان میں موجود کہانیوں کو ایک دوسرے سے جدا بھی کر دیا جائے تو اس سے ان کہانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان داستانوں میں موجود ہر کہانی اپنے طور پر ایک مکمل کہانی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔